حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سجدے کا مقصد عبادت نہیں تھا، بلکہ یہ عزت دینے کے لیے تھا۔ عبادت کے لائق ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فاخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو۔ دھتکارے جانے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا یا درخواست کرنا، اس کا مطلب دعا ہی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اتنی حلیم ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا بھی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے اس دن تک جس کا وقت طے شدہ ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم یہ سوچ کر دعا ہی نہیں مانگتے۔ لیکن شیطان ابلیس کو دیکھیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کی اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی درخواست قبول کر لی۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی شخص جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتے ہیں۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کی اور حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا مانگ سکتا ہے، تو کیا اور کوئی شخص کیوں نہیں مانگ سکتا؟ اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد ابلیس جو غرور اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھائی اور کہا، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ اب چیلنج کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر تھا، لیکن آپ نے اسے مجھ پر فوقیت دی، اب میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور ابلیس یہاں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ فبعزتی کا، وہ بھی اللہ کی عظمت اور جلال کو تسلیم کر رہا ہے، جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن حسد، غرور اور تکبر کی وجہ سے نافرمانی پر اڑا ہوا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے لیے چن لے گا، شیطان انہیں نہیں بھٹکا سکے گا، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ چیلنج ذکر کیا ہے کہ اے رب، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، میں انہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، میں ان پر حملہ آور ہوں گا، سامنے سے، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ اب ابلیس اللہ رب العزت کو چیلنج کر رہا ہے۔